بھی بہت سارے رمضان ہماری لائف میں ہو چکے ہیں اور گزر چکے ہیں، اور ان رمضان کو گزارنے کے باوجود ہم نے بہت سارے ایسے نئے ایکسپیرینسز کیے۔ تو اصل میں جب بھی رمضان گزرتا ہے تو کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو کہ ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ ایسے افیکٹس ہوتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو رمضان کے بعد نارملی ہوتی ہیں، اور ان کیفیات کو سمجھنا، ان کو ٹیکل کرنا اور ان میں سے اپنے آپ کو پش کر کے نکالنا، یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ اب اصل میں رمضان تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا ایک خاص مہینہ ہوتا ہے، اور ہم فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ واقعی ہم اتنے نیک نہیں ہوتے، لیکن رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہت سارا، آپ ایسے سمجھنے کی لیوریج دے دیتے ہیں کہ اگر آج کسی کو کہیں کہ بھائی کل صبح روزہ رکھ لو، تو نارملی پریشانی ہوتی ہے، سوچنا پڑتا ہے اچھا یار پورا دن بھوکا رہنا پڑے گا۔ لیکن رمضان کی برکات ایسی تھی کہ آپ جانتے ہیں کہ 30 دن جو ہے وہ روزے کے ساتھ گزر گئے اور محنت کے ساتھ گزر گئے، لیکن پتہ بھی نہیں چلا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک خاص فضل ہوتا ہے رمضان میں۔ تو اب جب رمضان گزرتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ جن کا تعلق جو ہے وہ ہماری جو دینی کیفیات ہوتی ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک تعلق کی کیفیات ہوتی ہیں، وہ ان سے ہوتا ہے۔ ایک تو بات یہ سمجھیں کہ رمضان کے بعد جو ہے اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو فیل ہوتا ہے کہ بھئی رمضان میں جو ہماری ایک روٹین اچھی چل رہی تھی، ہم اس روٹین تک نہیں جا رہے۔ یعنی کہ ان کا، اگر آپ ریلیجیس سینس میں کہیں، تو ان کو فیل ہوتا ہے کہ اسپرچولی ہم ایک ڈکلائن کی طرف ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رمضان میں بڑے پرومسز کیے، بڑے گناہوں سے توبہ کی، لیکن جیسے ہی رمضان گزرتا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے وہ پرومس جو ہوتے ہیں وہ بریک ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو دعائیں کی ہوتی ہیں کہ یا اللہ آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، ایک لسٹ ہوتی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم نے منوائی ہوتی ہے، تو وہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ دوبارہ سے لائف میں واپس آ رہی ہوتی ہیں۔ بلکہ آپ تو اس کو ایکسپیرینس اس طرح بھی کرتے ہیں کہ رمضان سے ایک رات پہلے مختلف کیفیات ہوتی ہیں، اور جیسی عید کا اعلان ہوتا ہے تو ماشاءاللہ عید کا اعلان ہونے کے ساتھ ہی وہ واضح ایک فرق محسوس ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ کھل گیا، اور اگلے دن ہی عید کے روز ہی نمازیوں کی تعداد اور اس کے علاوہ ہمارے جو اذکار، معمولات، تلاوت قرآن، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں متاثر ہو رہی ہوتی ہیں، اور ایک ڈکلائن کی طرف انسان کو فیل ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ ان کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہم واپس ڈکلائن کی طرف آئے ہیں۔ اب جب یہ ایک ڈکلائن آتا ہے نا، ایک سپیڈ بریکر آتا ہے، تو یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو مایوسی آنے لگ جاتی ہے، وہ مایوس ہونے لگتے ہیں، وہ ان کو لگتا ہے کہ شاید جو رمضان میں ہم نے سب کیا تھا نا وہ سب جو ہے وہ ضائع ہو گیا ہے، اور اب جو ہے چونکہ ہم اتنی محنت کے ساتھ یا وہ عبادات اور وہ ساری چیزیں ہم نہیں کر رہے، اب ہم دنیا میں مشغول ہو گئے ہیں، بہت سارے ہم سے جو ہے نا وہ پھر سے وہی گناہ ہونے لگ گئے ہیں، پھر سے وہی ساری چیزیں ہونے لگ گئی ہیں جو رمضان سے پہلے ہم سے ہو رہی تھی، تو اس لیے نا مورال جو ہوتا ہے وہ بہت ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ دیکھیں یہ جو، جب یہ مورال ڈاؤن ہوتا ہے تو اس سے سب سے زیادہ جو خوش ہوتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے۔ شیطان جو ہے نا وہ ہمارا، قرآن میں جیسے آتا ہے کہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان جو ہے نا وہ بہت بڑا سائیکیٹرسٹ ہے۔ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ہر بندے کو نا اس کی سائیکالوجی کے مطابق ڈیل کرتا ہے۔ جیسے اس نے مجھے گرانا ہے نا، ویسے آپ کو نہیں گرانا، اور جیسے آپ کو گرانا ہے ویسے اس نے مجھے نہیں گرانا۔ تو شیطان جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے، وہ پوری طرح سے نا اسٹڈی کرتا ہے اپنے دشمن کو۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا نا اکثر اسپورٹس میچ ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ٹیمز ہوتی ہیں وہ اپوننٹ کو نا پوری طرح سے نا اسٹڈی کرتے ہیں، پوری طرح سے دیکھتے ہیں کہ اچھا ان کی اسٹریٹجی کیا ہے، یہ کس طرح کھیلتے ہیں، ان کا اٹیک کیسا ہے، ان کا ڈیفنس کیسا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اسٹڈی کی جاتی ہیں، اور اس کے مطابق پھر اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے کہ اچھا ہمارا یہ جو دشمن ہے نا اس کی یہ کیپیبلٹی ہے، یہ ویکنیسز ہیں، اور اس کے ساتھ ہی پھر آپ اپنی اسٹریٹجی ڈیزائن کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہے کہ دو ملکوں کے درمیان جب جنگ ہوتی ہے، ابھی جب یہ فلسطین کا اور اسرائیل کا معاملہ چل رہا تھا تو حماس نے جب حملے کرنے شروع کیے تو اب ادھر جو اسرائیل کی جو اتھارٹیز تھی وہ کیلکولیشنز کر رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ اچھا ان کے پاس اتنے میزائل ہو سکتے ہیں، اتنی ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے، یہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں۔ تو یعنی کہ وہ کیا کر رہے تھے، وہ اپنے دشمنوں کا ایک انالیسس کر رہے تھے کہ بھئی ان کی اسٹرینتھ کیا ہے اور ویکنیسز کیا ہے، اور اس طرح جو ہے نا آپ
دشمنوں کو ٹیکل کرتے ہیں۔ تو شیطان کیا ہے؟ شیطان جو ہے ہمارا کھلا دشمن ہے، اور پھر وہ بچپن سے تو اس کو پتا ہے ہمارا کہ ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں، ہم کہاں کہاں گرتے ہیں۔ اچھا اس کو یہ تک پتا ہے کہ اچھا یہ جو بندہ ہے نا، اس کی ویکنس مثال کے طور پہ غصہ ہے، تو اس کو یہ پتا ہے۔ اچھا پھر کسی کی ویکنس جو ہے نا وہ غیبت ہے، کسی کی ویکنس جو ہے نا وہ غلط انٹرنیٹ کا یوز ہے، اور کسی کی ویکنس کچھ اور ہے۔ تو اس طرح ہر ایک کے نا مختلف ویکنسز ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جو ایک بندے کی ویکنس ہے وہ سب کی ویکنسز ہیں۔ تو شیطان جو ہے نا وہ دنیا کا سب سے بڑا سائیکیٹرسٹ ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ویکنسز دیکھتا ہے، اور آپ کی جو ویکنس ہوتی ہے نا وہ اس کے مطابق ڈیل کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس کو یہ پتا ہے کہ بھائی یہ جو بندہ ہے نا، اس کے سامنے جب مثال کے طور پہ یہ حسد کا بہت جلدی شکار ہوتا ہے، تو اس کو یہ پتا ہے کہ یہ شخص جو ہے نا یہ تکبر کا بہت جلدی شکار ہوتا ہے۔ اس کو یہ پتا ہے کہ یہ جب اکیلا ہوتا ہے نا اور اس کے ہاتھ میں موبائل فون ہوتا ہے، تو ضرور یہ جو ہے نا کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو اس طرح نا ہر بندے کو وہ مختلف حساب سے اس کا انالیسس کرتا ہے، اور اس انالیسس کے مطابق وہ اس کو گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ جب وہ گراتا ہے تو اس میں کیا کرتا ہے کہ جیسے ہی وہ گراتا ہے، اس کے بعد اگلا حملہ وہ مایوسی کا کرتا ہے۔ پہلے تو وہ گناہ کروا دیتا ہے، گناہ اس طرح کرواتا ہے کہ وہ پوری طرح سے نا گناہ کے خیالات وساوس انسان کے دل میں تھرو کرتا ہے۔ اور جو نفس ہے، اب چونکہ نفس کو پوری طرح سے عادت نہیں ہوتی، کیونکہ آپ جانتے ہیں رمضان میں بھی ہم بہت جگہ ڈنڈیاں مار جاتے ہیں، کبھی جو ہے نا وہ جو رمضان کا اصل حق ہے ادا کرنے کا، ہم وہ کبھی کبھی وہ حق ادا نہیں کر پا رہے ہوتے، اس لیے ہمارے نفس کے اندر بھی بہت ساری کمزوریاں ہوتی ہیں۔ تو شیطان کیا کرتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی وسوسہ، کوئی نہ کوئی گناہ کا جو تھاٹ ہوتا ہے نا، وہ انسان کے اندر پھینکتا ہے، اور جیسے ہی وہ پھینکتا ہے تو نفس فوراً اس کو لے لیتا ہے۔ اور پھر چونکہ رمضان میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ایسی ہوتی ہے، ایک پورا ایک انوائرمنٹ ایسا ہوتا ہے کہ رمضان میں ہم اکثر گناہوں سے بچ بھی پا رہے ہوتے ہیں، لیکن غیر رمضان میں ہم سے وہ بچا نہیں جاتا۔ اور جیسے ہی شیطان جو ہے نا وہ کسی گناہ میں مبتلا کرتا ہے، وہ ایک تو یہ حملہ کرتا ہے، اور دوسرا حملہ وہ یہ کرتا ہے کہ دیکھا تمہارا تو رمضان اچھا ہی نہیں گزرا، وہ جو سارے جو تم نے دورہ قرآن لیے، سارے وہ جو تم نے سیرت کے سیشنز لیے، ساری تمہاری عبادات، تمہارے روزے، تمہاری دعائیں سب فیل ہو گئی۔ وہ کہتا ہے اچھا پھر وہ لاجک کیا دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نا دیکھو تم نے تو اللہ تعالیٰ سے اتنا مانگا تھا، تم نے تو بار بار کہا تھا اللہ میں نے اب گناہ نہیں کرنا، میں نے اب گناہ نہیں کرنا، اور تم نے تو بڑی اللہ سے ہیلپ مانگی تھی، لیکن دیکھو پھر جو ہے نا تم دوبارہ اسی گناہ کو کرنے میں مبتلا ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ کہ تمہاری رمضان کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ اچھا پھر کیا کرتا ہے؟ یہیں پہ نہیں رکتا، پھر آگے بھی تھاٹ ڈالتا ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھو تمہاری یہ دعا نہیں نا قبول ہوئی، اس کا مطلب کہ تمہاری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوئی۔ اچھا پھر وہ یہاں تک نہیں رکتا، پھر یہ بھی خیال دل میں ڈالتا ہے کہ دیکھو پہلے تم نے گناہ سے بچنے کی دعا کی، تمہاری وہ دعا قبول نہیں ہوئی، اس کے بعد یہ جو تم نے باقی دعائیں کی تھی تمہاری وہ دعا بھی قبول نہیں ہوئی، پھر اگلی تھاٹ یہ ڈالتا ہے کہ تمہارے اعمال بھی قبول نہیں ہوئی۔ اب وہ اس ایک گناہ کی وجہ سے جس میں وہ انسان کو گرا کر اس کا پورا جو ہے مورال ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ یہ ساری تھاٹس جو ہے وہ تھرو کرنا شروع کر دیتا ہے کہ دیکھو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوئی، تمہارے اعمال قبول نہیں ہوئے، کیا فائدہ تمہارے اعتکاف کا، کیا فائدہ تمہارے 30 روزوں کا، پھر دوبارہ تم جو رمضان سے پہلے ہی تھے وہی شیطان ابھی بھی تمہارے ساتھ ہے، تم ابھی بھی اسی طرح کے ہو، وہی نفس تمہارے ساتھ ابھی بھی ہے۔ اور دیکھو کہ تم جو ہے نا تم اپنے آپ کو اگر رمضان تمہارا قبول ہوا ہوتا تو تمہاری تو زندگی چینج ہو گئی ہوتی، اور تمہارے اعمال اگر قبول ہوئے ہوتے تو تم تو نیک بن چکے ہوتے، تم سے تو کوئی گناہ ہی نہ ہوتا۔ تو وہ اس طرح کی تھاٹس ڈال کے نا وہ انسان کو ڈی مورلائز کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ شیطان کا نا یہ بہت بڑا حملہ ہے، مایوس بہت بڑا حملہ ہے، اور اس مایوسی کی وجہ سے میرا اپنا خیال ہے کہ ابھی تک جتنا تھوڑا بہت موقع مجھے ملا ہے اسٹوڈنٹس میں کام کرنے کا، تو اس میں نے دیکھا کہ 90 to 95% صرف یہ وجہ ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے بچے دین میں آگے نہیں بڑھ پا رہے ہوتے، کہ ان کو کسی نہ کسی لیول پہ مایوسی ہونا شروع ہو جاتی، ان کو لگتا ہے ہم یہ کر ہی نہیں سکتے، ان کو لگتا ہے کہ شاید ہماری نا پچھلا سب کیا کرایا فارغ ہو گیا۔ تو یہ شیطان کا وہ حربہ ہوتا ہے جس سے وہ بڑے بڑوں کو گرا دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی وجہ سے انسان کو جانتے ہیں، انسان کو سمجھتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بھی بنایا اور اللہ ہی نے شیطان کو بھی بنایا۔
تو اللہ تعالیٰ یہ جانتے ہیں کہ یہ انسانوں کے اندر کیا ویکنس ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو شیطان ہے یہ کتنا زیادہ انسان کا دشمن ہے۔ تو چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے محبت بہت زیادہ کرتے ہیں، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کے اس حربے کو پہلے ہی بتا دیا ہے، اور اس لیے اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے اے میرے بندو، یا عبادی الذین، وہ اے میرے وہ بندے، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا۔ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان رمضان میں تو آپ کو روک نہیں سکا، تھوڑا بہت تو چلو جتنا اس نے روکنا تھا روک لیا، یا ہمارے نفس نے جتنا ہمیں روکنا تھا روک لیا، لیکن رمضان اتنی بڑی واشنگ مشین ہوتی ہے کہ اس کی برکت سے ہمارے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اب مورال ڈاؤن کرنے کے لیے جیسے ہی آپ کو وہ آپ کی ویکنس سے پکڑتا ہے اور آپ سے کوئی گناہ ایسا کروا دیتا ہے جو آپ رمضان سے پہلے بھی کرتے تھے، یا جس کے بارے میں آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑے پرومسز کیے تھے لیکن آپ نہیں بچ سکے، اور آپ سے پھر وہ گناہ ہو گیا، وہی دوبارہ سے آپ سے ذکر میں ناغہ بھی شروع ہو گیا اور باقی نیک اعمال میں بھی ناغہ شروع ہو گیا، تو وہ یہی دکھائے گا کہ دیکھا تمہارا تو کچھ قبول ہی نہیں ہوا۔ یاد رکھیں کہ بالکل ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کو نا آپ تھوڑا سا لاجیکلی سمجھیں۔ مثال کے طور پہ آپ کی آپ کا ایک اکاؤنٹ ہے جس میں نیکیاں ہیں، نیکیاں کرتے 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 مثال کے طور پہ آپ کی نیکیاں 1000 تک پہنچ جاتی ہیں، اور دوسری طرف آپ سے ایک گناہ ہو جاتا ہے، یا چلو آپ سے 10 گناہ ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ سے 10 گناہ ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو نیکیاں تھیں وہ کتنی تھیں؟ وہ 1000 تھی، لیکن جو گناہ ہوئے وہ تو 10 ہوئے۔ اب شیطان یہ دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ جو تم سے 10 گناہ ہوئے ہیں نا، وہ اتنا بڑا کر کے دکھاتا ہے، وہ کہتا ہے وہ جو تمہاری 1000 نیکیاں جو تم نے رمضان میں کی تھی نا وہ ساری ضائع ہو گئی۔ ابھی کیسی عجیب سی بات ہے بھائی، اگر چلو آپ ایک نیکی کے مقابلے میں ایک گناہ بھی کر لو تو پھر بھی آپ کی نیکیاں 990 نیکیاں آپ کی زیادہ ہیں، لیکن شیطان یہ دکھاتا ہے کہ دیکھو تم سے یہ جو 10 گناہ ہوئے ہیں نا، اگر تمہاری نیکیاں قبول ہوئی ہوتی، تمہاری دعائیں قبول ہوئی ہوتی، تمہارا جو ہے نا یہ روزے قبول ہوئے ہوتے، تو تم دوبارہ ان گناہوں میں مبتلا نہ ہوتے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ بھئی وہ تو گناہ ہے، یاد رکھیں کہ ہم کوئی فرشتے نہیں بن جاتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا کہ تم فرشتے بن جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، اور انسان کے ساتھ اللہ نے یہ نفس جوڑا ہے، یہ شیطان جڑا ہے، اللہ نے ہمیں اس انوائرمنٹ میں بھیجا ہے، یہاں پہ مختلف قسم کی شہوات ہیں، مختلف قسم کی لسٹ ہیں، مختلف قسم کے گناہ ہیں، ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیکن شیطان جو یہ مایوسی ڈالتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھو تم سے تو گناہ ہی نہیں چھوٹتے، تو کیا فائدہ تمہاری نیکیوں کا؟ ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ اللہ کا بندے کے ساتھ تعلق کوئی اتنا کچا نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی کچی دوستیاں نہیں کرتے کہ تھوڑا سا کچھ ہوا تو بس جو ہے نا اب اللہ کہیں گے جاؤ میں تم سے بات نہیں کرتا، تم میرے بندے نہیں ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی پکی دوستی لگاتے ہیں، اور اللہ نے ہم سے بڑی پکی دوستی لگائی ہے۔ یہ تو ہم کمزور ہیں جو ہم اللہ کی دوستی کو، اللہ کی محبت کو پہچانتے نہیں ہیں۔ اصل میں اللہ کی یاری تو بہت پکی یاری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اپنے گناہگار بندوں کو بھی جب مخاطب کرتے ہیں تو اللہ یہ نہیں کہتے کہ یہ گناہگار بندوں سے کہہ دیجئے یا ان گناہگاروں سے کہہ دیجئے، بلکہ اللہ کہتے ہیں یا عبادی، اللہ کہتے ہیں میرے بندوں سے کہہ دیجئے۔ تو جتنا مرضی انسان گناہگار ہو جائے، اللہ اور بندے کا تعلق کبھی ختم نہیں ہوتا، اور شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ وہ یہ ریئلائز کروانا چاہتا ہے انسان کو کہ دیکھو تم تو بڑے بے وفا ہو، تم تو بڑے کمزور ہو، تمہاری کوئی نیکیاں نہیں ہے، تم سے گناہ نہیں چھٹتے، کوئی تم نیک ولی نہیں بن سکتے، تو تمہارا اللہ سے کے ساتھ کیا تعلق؟ جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، پھر جو آپ سے گناہ ہو بھی جاتے ہیں، آپ ایک دفعہ ہلکا سا کہہ دیں یا اللہ آئی ایم سوری، اللہ غلطی ہوگی، اللہ اسی وقت معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ یہ بھی نہیں پوچھتے کہ یہ کیا بات ہے کہ تم بار بار سوری کرتے ہو۔ جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا
آپ کسی کو ایک دفعہ سوری کریں معاف کر دے گا, دوسری دفعہ سوری کریں معاف کر دے گا, تیسری دفعہ سوری کہیں گے نا, وہ کہیں گے کیا تم نے تماشا ہی بنا لیا, کیا ڈرامہ بنایا ہے. جب دل کرتا ہے تم سوری کر لیتے ہو, جب دل کرتا ہے کہ معافی مانگ لیتے ہو, یہ کیا بات ہے, یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. تو وہ آپ کو اس چیز کا تانا بھی دے دیتے ہیں, جبکہ اللہ کا معاملہ یہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں. عجیب, آپ دنیا میں دیکھیں کہ دنیا میں اگر آپ سے کوئی شخص برا کرے, آپ ایک دفعہ اس کو معاف کر دیں گے, دوسری دفعہ معاف کر دیں گے, تیسری دفعہ اگر آپ نے بہت ہی اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کرنا بھی ہو تو آپ معاف بھی کر دیں گے, لیکن دل میں آپ کے یہی ہوگا کہ یار یہ بندہ جو ہے نا صحیح نہیں ہے, یہ کیا بار بار گناہ کر بار بار جو ہے نا میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے. تو آپ اگر تیسری چوتھی دفعہ معاف کر بھی دیں نا, لیکن دل میں کہیں نہ کہیں خلش ضرور رہ جاتی ہے کہ بھئی یہ بندہ صحیح نہیں ہے, یہ جو ہے نا وہ ہم تو ایک دفعہ کا دیا ہوا دھوکہ نہیں معاف کرتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ نہ صرف معاف کرتے ہیں بلکہ اللہ کہتے ہیں کہ ان اللہ یحب التوابین, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت بھی فرماتے ہیں. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ جو محبت ہوتی ہے نا, یہ اتنی زیادہ ہے کہ ابھی تک نا ہم اس محبت کو سمجھ ہی نہیں سکے, ہم اس کو فیل ہی نہیں کر سکے, کیونکہ شیطان کا ایک مایوسی کا جو گھر ہے نا وہ ہمارے سامنے ہوتا ہے, اور شیطان اتنا زیادہ وہ کہتا ہے کہ بس تم تو جو ہو نا تمہارے جیسا گناہگار ہی کوئی نہیں ہے, تم تو بڑے بے وفا ہو, تم نے اتنے پرومسز کیے تھے, تم سے سارے یہ کوئی پرومس جو ہے نا تم نے نبھایا نہیں ہے, تم بڑے بے وفا ہو. یاد رکھیں یہ معاملہ ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں, اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو توبہ کی آپشن ہے یہ انلمیٹڈ ٹائمز رکھی ہے. دیکھیں اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ آپ کا موبائل فون ہے, اس میں میسیجز آتے ہیں, میسیجز آتے رہتے ہیں, اور پھر آپ کا نا جو میموری ہے مثال کے طور پہ وہ فل ہو جاتی ہے. آپ کیا کرتے ہیں, آپ سلیکٹ آل کرتے ہیں, ڈیلیٹ آل کرتے ہیں اور فری ہو جاتے ہیں. اچھا دوبارہ سے آپ کے موبائل میں میسیجز آتے ہیں تو کیا ہوگا, آپ موبائل کو اٹھا کے دیوار پہ مار دیں گے کہ یہ کیا بات ہے, بار بار اس کی میموری فل ہو جاتی ہے, بلکہ آپ پھر ڈیلیٹ کر دیں گے, پھر آئیں گے پھر ڈیلیٹ کر دیں گے, پھر آئیں گے پھر ڈیلیٹ کر دیں گے, جتنے ہی دفعہ بھی آئیں گے آپ ڈیلیٹ کرتے رہیں گے. دیکھیں آپ کے اینڈرائڈ نے یا آپ کے آئی فون نے آپ کو لمٹ تو نہیں لگائی ہوئی نا کہ تم صرف 1000 دفعہ ڈیلیٹ کر سکتے ہو یا 2000 دفعہ ڈیلیٹ کر سکتے ہو, بلکہ ڈیلیٹ کی آپشن انلمیٹڈ ٹائم ہے. تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو توبہ کی آپشن رکھی ہے یہ انلمیٹڈ ٹائم رکھی ہے, اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اور جیسے اللہ کی رحمت رمضان میں تھی اسی طرح اللہ کی رحمت جو ہے وہ اس وقت بھی انسان کے ساتھ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ بس میں رمضان میں ہی تمہارا رحیم و کریم رب تھا یا میں رمضان میں ہی صرف توبہ کو معاف کرتا ہوں, ایسا بالکل نہیں ہے. بلکہ اللہ کی رحمت تو اتنی زیادہ ہے کہ جس وقت بھی انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اللہ کی رحمت بندے کی طرف متوجہ رہتی ہے. یہ تو رمضان آپ ایسے سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی فیور دینے کے لیے جو ہے نا ہائی وولٹیجز آپ سمجھ لیں اپنی رحمت کے دینے کے لیے, اس کا احساس کروانے کے لیے رمضان کو انٹروڈیوس کروایا ہے. لیکن جیسے اللہ کی رحمت عام دنوں میں ہوتی ہے وہ بھی اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ کے ساری زندگی کے گناہ, آپ کے اے ٹو زی جو آپ گناہ وہ جو کر سکتے ہو اور وہ گناہ جو آپ سوچ سکتے ہو, اگر ان تمام گناہوں کو بھی جمع کر لیا جائے, ایک دفعہ بھی آپ کہہ دینا یا اللہ سوری میں نے غلطی کی, آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے دوسرے لمحے سوال بھی نہیں کرتے, اللہ اسی وقت معاف کر دیتے ہیں. اور لٹرلی اگر آپ یہ توبہ کر کے اسی وقت مر جاؤ نا, اسی وقت مر جاؤ, تو یقین کرو آپ کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا. آپ انہی اولیاء کے ساتھ کھڑے کیے جاؤ گے کہ جو گناہ نہیں کرتے اور ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں. تو آپ کے بھی نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا, آپ کے بھی نامہ اعمال میں نیکی ہی ہوں گی. تو اس لیے ہمارے لیے تو اللہ نے بڑا ایک ایزی وے رکھا ہوا ہے, وہ کیا ہے, توبہ. اس لیے رمضان کے بعد اکثر لوگوں پر یہ حملہ ہوتا ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے ہمارے پرومسز ٹوٹ گئے ہیں اور یہ سب جو ہے نا ہمارا ختم ہو گیا ہے, اور بس یہ رمضان ہی ہمارے پاس ایک موقع تھا چینج ہونے کا, تو ہم تو چینج نہیں ہو سکے, ہم تو اچھے ہو ہی نہیں سکے, تو اس لیے جو ہے نا اب ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے دین میں, اور وہ ڈی مورلائز ہو جاتا ہے. اور ڈی مورلائز ہونے کے بعد جو رمضان کے اندر ایک ایمان بوسٹ اپ ہوا ہوتا ہے وہ جو ہے نا وہ سارا جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ایک شیخ گزرے ہیں, ان کے پاس
ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حضرت میرے سے گناہ ہو جاتا ہے تو میں کیا کروں؟ تو ان کے ساتھ ایک اور شیخ بھی بیٹھے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو تم کبھی اس گناہ کو نہ بھولنا۔ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو کبھی اس گناہ کو یاد نہ کرنا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ دونوں کے جواب ہی ٹھیک ہیں، دونوں کے جو جواب ہیں وہ انسان کی سائیکالوجی کے مطابق ہیں۔ اگر انسان یہی سوچتا رہے کہ میرے سے جو ہے نا وہ گناہ ہو گیا اور میں نیک ہی نہیں ہو سکتا اور میرے جو ہے نا وہ گناہ معاف ہی نہیں ہوئے، تو وہ اس کا مورال کبھی بھی جو ہے نا وہ اپ ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ ہمیشہ جو ہے نا وہ پھنستا پھنساتا ہی رہے گا۔ اس کی آپ ایک اور مثال سمجھیں، اگر آپ کے سارے کپڑے بالکل صاف ہوں، کلین ہوں، اور اگر آپ کے کپڑوں پہ بالکل وائٹ کپڑے ہوں، تھوڑا سا بھی ڈاٹ لگ جائے تو آپ کتنے کانشیس ہوتے ہیں، او ہو یہ کیا ہو گیا، داغ لگ گیا ہے، آپ کتنا زیادہ کانشیس ہوتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف اگر آپ کے ایسے کپڑے ہوں کہ جو بالکل گندے ہوں اور جن میں بہت زیادہ داغ لگے ہوں، مثال کے طور پہ 10 قسم کے داغ لگے ہیں، تو 11واں بھی لگ جائے گا نا تو پھر آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کہیں گے 10 پہلے بھی تو لگے ہیں نا۔ جو لوگ نئی نئی گاڑی نکلواتے ہیں نا، ان کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ بھئی ہلکا سا اسکریچ نہ پڑ جائے، تھوڑا سا یہ ہلکی سی مٹی نہ جم جائے، فوراً صاف کرتے رہتے ہیں، اسکریچ کا خیال رکھتے ہیں، ہلکا سا یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے۔ اور وہی گاڑی اگر 20 سال بعد کی ہو اور اس میں اچھے خاصے ڈینٹ پڑے ہوں، تو کہیں ایک آدھا ڈینٹ اور بھی پڑ جائے نا تو کوئی ان کو اتنی فکر نہیں ہوتی، ان کو پتہ ہے۔ تو یہ انسان کی نا ایک سائیکالوجی ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے فوراً اللہ سے معافی مانگ لیا کرو، اور کبھی تم اس گناہ کو دوبارہ یاد نہ کیا کرو، کیونکہ اب وہ معاف ہو گیا ہے، اب وہ معاف ہو گیا، اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ جب تمہارے نامہ اعمال میں وہ گناہ ہے ہی نہیں، جب اللہ معاف کر چکے ہیں، تو کیا ضرورت ہے اس پہ بار بار رونے کی، بار بار پٹنے کی اور یہ سوچنے کی نہیں نہیں میرا تو یہ گناہ معاف ہی نہیں ہوا، میرا تو یہ گناہ معاف ہی نہیں ہوا۔ شیطان اسی چکر میں پڑوا دیتا ہے اور آپ کا وقت ضائع کرواتا ہے۔ بھائی ہو گیا گناہ، معافی مانگو، آگے چلو، کپڑے صاف ہو گئے ہیں، کپڑے جھاڑ کے اٹھ جاؤ، یہ نہیں کہ بس اب گرے ہی رہو کہ لو جی گناہ ہو گیا اب تو بس کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہم ہماری کیا اوقات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے بھی اچھا جانتے ہیں، تو اس لیے اللہ نے ہم جیسے بندوں کے لیے تو توبہ رکھی ہے، ہم جیسے بندوں کے لیے تو اللہ نے یہ آپشن رکھی ہے کہ بھائی جب بھی گناہ ہو جائے بس چپ کر کے معافی مانگ لو اور آگے چلو۔ تو اس لیے جب اللہ معاف کر دیتے ہیں، اللہ معاف کرتے کرتے نہیں تھکتے، تو آپ معافی مانگتے مانگتے کیوں تھک جاتے ہیں؟ آپ کیوں یہ سوچ لیتے ہیں کہ بس جو ہے نا آپ کے جو گناہ ہیں وہ اتنے ہو گئے کہ بس اب تو اللہ معاف ہی نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ تم کتنے بے وفا ہو۔ پورے قرآن میں، پوری حدیث شریف کے ذخیرے میں کسی عالم سے، کسی اسکالر سے پوچھ لیں، کسی ایک جگہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو تانا نہیں دیتے کہ جب بندہ توبہ کرے تو اللہ یہ تانا دے تو اب آیا میرے پاس لوٹ کے۔ اللہ کہیں یہ نہیں کہتے، بلکہ جیسے مرضی گناہ ہوں، جیسے بھی ہوں، ایک دفعہ اگر بندہ سوری کر لے، ایک دفعہ اگر بندہ اللہ سے معافی مانگ لے، تو اللہ بالکل اس کو ایسے صاف کر دیتے ہیں جیسے وہ ابھی اس دنیا میں آیا ہے، اس کا اکاؤنٹ دوبارہ سے سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ لٹرلی اگر آپ ابھی توبہ کرتے ہو نا تو آپ ایسے ہو کہ جیسے آپ سے کوئی گناہ ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جس کا مفہوم ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ بھئی جب گناہ کیا ہی نہیں ہے تو پھر آپ شیطان کے اس دھوکے میں کیوں آ جاتے ہیں کہ دیکھو جی تم سے تو گناہ ہی نہیں چھٹتے، تم تو کتنے جو ہے نا گناہ گار ہو گئے ہو، اور ایک ہی گناہ کو بار بار خیال آپ کے دل میں ڈالتا رہتا ہے، دیکھو تمہارے اخلاق بھی اچھے نہیں ہوئے، تم تو یہ بھی نہیں ہوئے، تمہاری تو نمازیں بھی صحیح نہیں ہوئی، تمہارا جو ہے نا تمہارے اندر تقویٰ بھی نہیں آیا، پاکیزگی بھی نہیں آئی۔ وہ شیطان آپ کو ایسی باتیں کر کر کے دماغ خراب کر دیتا ہے۔ تو اس لیے پہلی جو بات ہے وہ آپ یہ یاد رکھیں کہ مایوس نہیں ہونا۔ رمضان کے بعد اگر کبھی کوئی گناہ ہو بھی جائے، اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ انٹینشنلی گناہوں میں پڑو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے، سٹرگل کرو، نکلو باہر، دوبارہ سے اپنی ہمت بندھاؤ۔ دیکھو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ گھر سے باہر جاتے ہیں، تو گرد مٹی بھی لگتی ہے، پسینہ بھی آ جاتا ہے، تو کیا کرتے ہیں، گھر آ کے نہا لیتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں۔ اچھا پھر اگلے دن جاتے ہیں، پھر تھوڑی سی گرد مٹی لگتی ہے، پھر آ کے نہا لیتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں۔
یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ 4-5 دن اس طرح کریں اور پھر اب آپ کہیں نہیں اب تو میں نے نہانا ہی نہیں ہے. یہ کیا بات ہے، میں جب بھی باہر نکلتا ہوں میرے پہ گرد مٹی لگ جاتی ہے، تو چونکہ میرے پہ گرد مٹی لگتی ہے اور مجھے پسینہ آ جاتا ہے تو میں نے نہانا ہی نہیں. تو ایسے شخص کو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کتنا بے وقوف ہے. تو یہ بے وقوفی جو ہے نا وہ شیطان دین میں کرواتا ہے، وہ اتنا ڈی مورلائز کرواتا ہے کہ دیکھو تم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ اگر میں اس کو ڈی مورلائز کر دوں گا نا، یہ نا امید ہو جائے گا، یہ مایوس ہو جائے گا، تو پھر یہ اللہ سے دور ہو جائے گا. بھائی آپ کی والدہ ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ آپ اکثر والدہ کے ساتھ آپ کا تعلق کبھی اوپر نیچے بھی ہو جاتا ہے، کبھی والدہ ڈانٹ بھی دیتی ہیں، کبھی لگا بھی دیتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اب آپ کے نہیں جی میں تو اتنا برا ہوں، میں تو اپنی امی کا بیٹا بننے کے قابل ہی نہیں ہوں، تو میں نے اپنی امی سے تعلق ہی نہیں رکھا. کیسی فضول سی بات ہوگی. تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے سے اتنی محبت کرتے ہیں، جب اللہ نے اس کی قید نہیں لگائی تو آپ اس کی قید کیوں لگاتے؟ ایک تو مایوس نہیں ہونا، اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو اصل چیز جو ہے نا وہ یہ کہ آپ نے اس رمضان میں سے لے کے کیا جانا. اس رمضان میں ہمارا جو اصل جس وجہ سے ہم لوگ ہم دین میں آگے چل رہے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے نا وہ آس پاس کا ماحول ہوتا ہے، معاشرہ ہوتا ہے. ڈیلی آپ بیانات سن رہے ہوتے ہو، ڈیلی آپ جو ہے نا وہ تراویحاں پڑھ رہے ہوتے ہو، ڈیلی آپ جو ہے نا وہ دین کی بات کوئی نہ کوئی، پھر ڈیلی روزہ ہوتا ہے، سحری، افطاری، تہجد، دعائیں، یہ سارے کام آپ کر رہے ہوتے ہو. تو ایک آس پاس کا ایک ماحول ہوتا ہے جس کی وجہ سے نا آپ دین میں آگے چل رہے ہوتے ہو. تو اس رمضان سے آپ نے جو چیز سیکھنی ہے نا وہ ہے ماحول. یاد رکھیں کہ کوئی بھی دین کا کام جب بھی آپ کرنا شروع کریں، کوشش کریں کہ آپ اس کو استقامت کے ساتھ کریں. اسی لیے قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الذین، بے شک وہ لوگ، قالو، جنہوں نے کہہ دیا، ربنا اللہ، کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر انہوں نے استقامت اختیار کر لی، فلا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی ان کو کوئی غم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو دین پر نا استقامت کے ساتھ چلنا یہ بڑی اہم چیز ہے. دیکھو استقامت کے ساتھ کیسے چلا جاتا ہے؟ استقامت کے ساتھ جو ہے نا یاد رکھیں کہ استقامت کوئی ایک بٹن نہیں ہے کہ آپ بس آج آپ نے ارادہ کر لیا کہ آپ استقامت کے ساتھ چلو گے تو آپ کل سے ہی چلنا شروع کر دو گے. ایسا نہیں ہوتا. اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں، یہ ایک سائنوسوائڈل ویو ہوتی ہے. آپ نے اس ویو کی طرح ہی چلنا ہوتا ہے. کبھی فیلنگز بہت اوپر ہوتی ہیں، کبھی فرض نماز پڑھنے کا بھی دل نہیں کر رہا ہوتا. ایسا ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. کبھی قرآن کھولنے کا ہی نہیں دل کر رہا ہوتا، کبھی درود شریف پڑھنے کا ہی نہیں دل کر رہا ہوتا، کبھی کوئی دین کی بات سننے کا ایون دل نہیں کر رہا ہوتا، کبھی دل کر رہا ہوتا ہے کہ بس جو ہے نا وہ گناہوں کی طرف بہت زیادہ رغبت ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی جو ہے نا وہ دین کی طرف رغبت ہو جاتی ہے. تو فیلنگز جو ہیں یہ اپس اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہیں. یاد رکھیں یہ ریئلٹی ہے، آپ ریئلسٹک بنیں. تو استقامت جو ہے نا یہ وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہے، ایک دم سے نہیں آتی. اور پھر جس ایج میں، چونکہ یہاں پہ تو بہت سارے جو ہے نا وہ ینگسٹرز بھی ہیں جو بات سن رہے ہیں، اس ایج میں تو ویسی استقامت نہیں آتی. تو کوئی بات نہیں، استقامت جو ہے نا، استقامت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، بلکہ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ آپ استقامت پانے کے رستے پر چل پڑیں. یہی استقامت ہے. استقامت کسی لیول کو اچیو کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس سٹرگل کا نام ہے کہ جس سٹرگل کے ذریعے آپ نے استقامت کو حاصل کرنا ہے. مثال کے طور پہ آپ رمضان میں ہم ڈیلی بیانات ہوتے تھے، ڈیلی سنتے تھے. اب ویک میں ایک بیان ہو رہا ہے، ابھی رمضان کے بعد یہ ہماری پہلی ملاقات ہو رہی ہے اس طرح بیان کی صورت میں. تو اس لیے اس میں گیپ آ جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جمے رہنا، اس کے ساتھ اپنے آپ کو سٹک رکھنا، یہ وہ محنت ہے کہ جو الٹیمیٹلی استقامت کی طرف لے کر جاتی ہے. استقامت کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ سے گناہ کبھی نہیں ہوگا. استقامت کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے گناہ ہوگا، لیکن آپ نے فوراً توبہ کر لینی ہے. بس توبہ ایک دفعہ جب کسی گناہ پر توبہ کر لی پھر بالکل اس کے بارے میں نہ سوچو. بس جو ہو گیا سو گیا، اب مٹ گیا. اس کی مثال ایسے، جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کوئی پینسل سے کوئی چیز لکھتے تھے، غلط لکھی جاتی تھی تو مٹا دیتے تھے نا، مٹا کر صحیح لکھ دیتے تھے. اب یہ تو نہیں ہوتا تھا کہ آپ 3 دن بعد بھی یہ سوچتے تھے کہ یہاں پہ نا میں نے ایسے غلط لکھا تھا. ایسا تو نہیں ہوتا.
بلکہ آپ نے مٹا دیا، اب اوپر نیا لکھ لیا، اب آگے چلتے ہو، اب آپ اسی پر تو نہیں سوچتے رہتے۔ تو اسی طرح جب گناہ اگر ہو گیا، توبہ کر لی، اب آگے چلو، خود کو آگے پش کرو، آگے پش کرو۔ تو استقامت جو ہے نا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ اعمال زیادہ محبوب ہیں جو بجائے تھوڑے ہوں لیکن استقامت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ۔ تو اس لیے استقامت جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، استقامت حاصل کرنی ہوتی ہے اور اس کے لیے کوشش ہی اصل ہے۔ تو اب آخر میں آپ کو کچھ ٹپس انشاءاللہ آپ کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ انشاءاللہ ان ٹپس پر عمل کریں گے تو آپ کے لیے دین پر چلنا مزید آسان ہو جائے گا اور استقامت بھی جو ہے وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ مل جائے گی۔ پہلی ٹپ یہ ہے کہ اپنے جو گولز ہیں نا، جو دین کے گولز ہیں، کوشش کریں کہ اپنے گولز ایسے سیٹ کریں، چھوٹے چھوٹے گولز بنائیں، بہت بڑے بڑے گولز نہ بنائیں، چھوٹے چھوٹے گولز سیٹ کریں۔ ایسے چھوٹے چھوٹے گول سیٹ کریں کہ جن پر آپ عمل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو 5 وقت کی نماز جس سے نہیں پڑھی جا رہی، وہ کوشش کرے کہ اچھا جتنی نماز اس سے پڑھی جا رہی ہے نا، سب سے پہلے اس کو فکس کرے کہ میں نے یہ ضرور اچیو کرنی ہے۔ سنتیں نہیں پڑھی جا رہی، چلو صرف فرائض پہ ہی آ جاؤ، کم سے کم یہ سیٹ کر لو کہ بھئی میں نے نا فرض نہیں چھوڑنا، کم سے کم یہ سیٹ کر۔ اچھا پھر آپ میں سے کوئی شخص جو ہے نا وہ رمضان میں درود شریف پڑھ رہے تھے، اس طرح بہت سارے بچوں کے میسیجز آئے، میں آپ کو کیا کوٹ کروں، ایسے ایسے بچے ہیں ماشاءاللہ۔ ایک مجھے میسیج آیا کہ اعتکاف کے دوران جو ہے 10 دنوں کے اندر 8 قرآن پاک ختم کیے اور جو ہے وہ 25,000 دفعہ درود شریف پڑھا، 11,000 دفعہ جو ہے وہ رب پھر پڑھا، یعنی کہ اتنے اتنے اعمال کیے ماشاءاللہ۔ تو اب میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ اتنے بڑے بڑے اپنے گول سیٹ کرو، آپ چھوٹے چھوٹے گول سیٹ کر لو۔ اگر آپ سے درود شریف نہیں پڑھا جا رہا نا، آپ کم سے کم ایک تسبیح سیٹ کر لو۔ یہ ہر ایک کا نا لیول مختلف ہے، آپ نے خود اپنے آپ کو جج کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی تھوڑا سا بڑا لیول سیٹ کر سکے، یہ ہر ایک کا اپنا اپنا ایپٹیچیوڈ ہے۔ اگر آپ اپنا لیول خود نہیں سمجھ سکتے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے پھر آپ شیخ سے انڈیویجول رابطہ کر لو، آپ انڈیویجولی پوچھ لو کہ جی مجھے کیا کرنا چاہیے۔ لیکن آپ خود اپنے آپ کو بہتر سمجھ سکتے ہو کہ آپ کا اپنا بیر منیمم گول کیا ہے۔ ریئلسٹک گول سیٹ کریں، ایسے گول سیٹ کریں جو اچیویبل ہو، جو اچیویبل ہو۔ اب آپ میں سے کوئی یہ گول سیٹ کر لے کہ بھئی میں نے جو ہے نا وہ ہفتے کے اندر قرآن پاک جو ہے نا وہ میں نے پورا پڑھنا ہے، یا کوئی یہ سیٹ کر لے میں نے روز اتنے اتنے ہزار دفعہ درود شریف پڑھنا ہے۔ بھئی اگر کوئی ایسا گول آپ سیٹ کرو گے نا جو آپ کے لیے اچیویبل نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا، پھر آپ کا پھر سے مورال ڈاؤن ہوگا اور شیطان پھر دکھائے گا دیکھا تم سے تو یہ بھی اچیو نہیں ہوا۔ تو اس لیے اپنے گولز آپ خود سیٹ کریں، ریئلسٹک گولز بنا لو، اپنا اپنا لیول آپ خود دیکھ لیں کہ کون سے ایسے گولز ہیں جو آپ سیٹ کر سکتے ہیں۔ وہ گولز 2 طرح کے گولز ہوں گے، کچھ گولز تو ایسے ہوں گے جو نیکیوں سے متعلق جن کو ہم ڈوز کہتے ہیں، اور کچھ گولز ایسے ہوں گے جو گناہوں سے متعلق ہیں جن کو ہم ڈونٹس کہتے ہیں۔ یعنی کہ آپ نے کچھ گناہ ایسے آپ سیٹ کر رہے ہیں، آپ کہیں کہ بس میں نے یہ نہیں کرنا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ 10 گناہ سیٹ کر لیں، میں نے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، بلکہ کوئی ایک دو ایسے کر لیں کہ جو آپ سمجھتے ہو کہ ہاں اس پر میں آسانی سے عمل کر سکتا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو اپنے اپنے گول ضرور سیٹ کریں۔ آپ میں سے کوئی جس مرضی لیول پہ ہے، کچھ بچے آپ میں سے ایسے ہیں جو بہت نیک ہیں، بہت زیادہ ماشاءاللہ، میں نام دیکھ رہا ہوں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت ماشاءاللہ نیکیاں کماتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو میری طرح کے ہیں، وہ تھوڑا سا ڈگمگا کے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ہر ایک نا اپنے اپنے گول سیٹ کرے، اپنے اپنے حساب سے آپ جس بھی لیول پہ ہیں اپنا گول ضرور سیٹ کریں اور چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹس بنائیں۔ مثال کے طور پہ 3 دن کا ٹارگیٹ بنا لیں، 4 دن کا ٹارگیٹ بنا لیں، 1 ہفتے کا ٹارگیٹ بنا لیں، 1 مہینے کا ٹارگیٹ بنا لیں۔ تو کوانٹٹی اور اس کے بعد ٹائم، یہ آپ خود اپنا سیٹ کریں اور پھر اس پر اسٹرگل کریں، اس پہ دعائیں مانگیں، اس کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ اور دوسری ٹپ وہ یہ ہے کہ نیک صحبت سے ہمیشہ جڑے رہیں۔ یاد رکھیں کہ انسان نا سیلف موٹیویٹڈ نہیں ہوتا، سیلف موٹیویشن بہت کم ہوتی ہے۔
نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بیٹھے بیٹھے موٹیویٹ ہو جائیں، وہ بہت ہی کوئی خاص اللہ کا فضل ہوتا ہے، کسی کی دعا لگ جاتی ہے کہ انسان بیٹھے بیٹھے موٹیویٹ ہو جاتا ہے، لیکن نارملی دس از ناٹ دا کیس کہ انسان خود بخود موٹیویٹڈ ہو۔ وہ کسی اللہ والا، کوئی پیچھے اللہ والا ہوتا ہے جو بیٹھ کے دعائیں کر رہا ہوتا ہے، کہ جس کی برکت سے جو ہے، یا آپ کے ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں، یا آپ کے کوئی نیک دوست ہوتے ہیں، تعلقات والے ہوتے ہیں جو آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسی کوئی دعا آپ کو لگی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل آپ پہ ہو جاتا ہے اور آپ بیٹھے بیٹھے موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، لیکن نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ موٹیویشن جو ہے نا وہ کسی نہ کسی سے لینی پڑتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ کہ ایک بیٹری ہوتی ہے نا، اس کو چارج کرنے کے لیے اس کو کسی پہلے بڑی بیٹری کے ساتھ اٹیچ کرنا پڑتا ہے، تاکہ بڑی بیٹری سے جو وولٹیجز ہیں وہ چھوٹی بیٹری کی طرف فلو کریں، اس سے وہ چارج ہو جائے۔ اسی طرح ہماری جو اسپرچل بیٹری ہوتی ہے یہ ڈاؤن ہو جاتی ہے، اس کو چارج کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم کنٹینیوسلی کم سے کم ہفتے میں ایک دفعہ تو ضرور ایسا ہو کہ ہم رابطے میں رہیں، ہم رابطے میں رہیں۔ اچھا، یہ ٹپ نا میں نے خود بھی اپنائی تھی جب میں خود دین کی طرف آنے کی کوشش کر رہا تھا، اور جب چینج ہونے کی کوشش کر رہا تھا، تو صرف ایک چیز میں نے اپنائی تھی، وہ یہ کہ میں کہتا تھا کہ ہفتے میں ایک دفعہ ضرور میں نے نا اپنے شیخ کے پاس جانا، کیونکہ میرے لیے موٹیویشن جو تھی وہ میرے شیخ تھے، ابھی بھی ہیں۔ تو اس لیے میں یہ سوچتا تھا کہ ہفتے میں ایک دفعہ ضرور میں نے اس مجلس میں جانا ہے، ہفتے میں ایک دفعہ ضرور میں نے بیان سننا ہے، بیر منیمم میں نے یہ سیٹ کیا تھا۔ اور الحمدللہ وہ جب آپ بیر منیمم سیٹ کرتے ہیں نا، اور آپ اس پر استقامت اختیار کر لیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، اور آپ کے لیے آگے چلنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو دوسری ٹپ جو ہے وہ نیک صحبت ہے۔ اچھا، تیسری ٹپ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو نا نیکی کے کاموں میں بزی کرنا شروع کریں۔ اچھا، میں خود اس بات کو یعنی کہ وٹنس بھی کرتا ہوں، اور اس کا ایکسپیرینس بھی میں نے کیا ہے کہ نیکی کرنا ریلیٹیولی آسان ہوتا ہے، گناہ چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں نا دو تین ایسے گناہ ضرور ہوتے ہیں جو اس کو پکڑ کے رکھتے ہیں، وہ چھوٹ ہی نہیں رہے ہوتے۔ آپ بڑی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، اور شیطان ہر دفعہ نا وہی گناہ کروا کے آپ کو گرا دیتا ہے اور پھر مایوسی کرواتا ہے۔ تو اس لیے نیکی کرنا ریلیٹیولی آسان ہوتا ہے، گناہ چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس میں آپ کو نفس کے خلاف، شیطان کے خلاف لڑنا پڑتا ہے۔ تو اس فیز میں جب آپ ہوں تو اس میں آپ یہ کیا کریں کہ اپنے آپ کو بزی کر لیں، اتنا بزی کریں، اتنا بزی کریں، ایسے کام میں بزی کریں کہ جو کام جو گناہ نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے آپ اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں بزی کر لیں۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے آپ کو جو ہے نا ذکر اذکار میں بزی کر لیں۔ آپ اپنے آپ کو نا علم دین، مختلف شارٹ کورسز چل رہے ہیں، لانگ کورسز چل رہے ہیں، لڑکوں والی سائٹ پہ بھی ہمارے کورسز چل رہے ہیں، گرلز والی سائٹ پہ بھی ہمارے کورسز چل رہے ہیں، اپنے آپ کو کورسز میں انگیج کر لیں۔ پھر اسی طرح ویکلی، جیسے انشاءاللہ آج یہ بیان ہو رہا ہے، انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ ویکلی یہ بیانات ہمارے ہوتے رہیں، تو کم سے کم یہ کہ آپ اس بیانات میں ضرور آتے رہیں، اور ان بیانات کے ساتھ آپ اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ حد تک، اگر آپ کے ویکینڈز فری ہیں تو ویکینڈ کورسز پکڑ لیں، آپ ویکینڈز پہ دین پڑھنا شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے آپ کو بزی کریں، اتنا بزی کریں، اتنا بزی کریں کہ آپ کو نا گناہ سوچنے کا موقع ہی نہ ملے۔ زیادہ گناہ تب انسان سے ہوتے ہیں جب وہ ویلا ہوتا ہے۔ اب عید میں ہوتا بھی ہے، ایک تو ویسے انسان فری ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد چھٹیاں ہوتی ہیں، تو اس لیے گناہوں میں پڑنے کا خدشہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح اسٹڈیز میں کنسنٹریٹ کریں، آپ کی جو بھی دنیا کی جو بھی ایجوکیشن ہے، جو بھی رسپانسبلٹی ہے، اس کو رسپانسبل وے میں ان ڈیوٹیز کو آپ ادا کریں۔ یقین کریں، اگر آپ اسٹڈیز میں بھی فوکس ہو کے پڑھیں گے نا، تو اس سے بھی آپ کے دین کا ہی نفع ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ پھر آپ کو گناہ کا موقع نہیں ملے گا۔ پھر اسی طرح اگر آپ کے پاس کوئی اور مصروفیت نہیں ہے تو پھر آپ ضرور اپنی کاؤنسلنگ کروائیں، کوئی نہ کوئی مصروفیت ایسی ضرور پکڑیں، کوئی ایسی ہابی پکڑ لیں کہ جو گناہ نہ ہو، جس سے آپ کو فائدہ ہو۔ تو اس طرح کی چیزیں اپنانے سے بھی آپ کو گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ تو خیر، باتیں تو بہت ساری ہیں، انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم کرتے رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔